بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبدالرحمن عوان سلسلہ سیرت النبی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں نے حضور نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رؤیا یعنی خواب بیان کر رہا ہوں، تو آج بھی اس سلسلے میں آگے چلتے ہیں۔ حضور نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دستور تھا کہ صبح کی نماز پڑھانے کے بعد آپ صحابہ کرام کی طرف منہ کر کے بیٹھ جاتے اور ان سے پوچھتے کہ آپ کسی نے رات کو خواب دیکھا ہے تو وہ مجھے بتلائے تاکہ میں اس کی تعبیر کر دوں۔ لیکن صحابہ کرام آپ سے آپ کے خواب سننا چاہتے تھے، اس لیے وہ فرماتے کہ یا رسول اللہ، آپ اپنے خواب بتائیں، آپ نے کیا دیکھا؟ چنانچہ فرمایا، ایک دفعہ رویا میں آپ کو دکھایا گیا کہ آپ کے دونوں ہاتھوں میں سونے کا ایک ایک کنگن ہے، اس سے آپ کو تکلیف ہوئی، حکم ہوا کہ ان کو پھونک دو۔ آپ نے پھونکا تو دونوں کنگن ہاتھوں سے علیحدہ ہو کر اڑ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے اس کی تعبیر یہ کی کہ یہ نبوت کے دو جھوٹے مدعی ہیں، مسیلمہ کذاب اور اسود عنسی، جو میرے بعد پیدا ہوں گے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ آپ کے سامنے دودھ کا ایک پیالہ لایا گیا۔ آپ نے اس قدر سیر ہو کر پیا کہ انگلیوں سے دودھ بہنے لگا۔ پیالہ کا بچا ہوا دودھ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا۔ آپ نے لوگوں سے جب یہ خواب بیان کیا تو انہوں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی تعبیر آپ نے کیا کی؟ فرمایا، علم۔ اسی طرح آپ نے ایک دفعہ فرمایا، آج شب کو جب میں سویا تھا تو میرے سامنے کچھ لوگ پیش کیے گئے۔ ان میں سے کسی کے بدن پر کرتا سینہ تک تھا، کسی کا اس سے نیچے تک۔ عمر جب میرے سامنے آئے تو ان کے جسم پر کرتا اتنا لمبا تھا، اتنا بڑا تھا کہ اس کے دامن زمین پر لوٹ رہے تھے۔ سننے والوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ نے اس کی کیا تعبیر فرمائی؟ فرمایا، دین۔ حضرت عمر کے دین کا یہ عالم تھا۔ پھر ایک رات میں آپ کو ذات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا ختم نبوت اور تکمیل دین کی تمثیل دکھائی گئی۔ آنکھیں خواب آلودہ تھی لیکن قلب اقدس بیدار تھا۔ کچھ فرشتے اتر کر آپ کے پاس آ کر بیٹھے اور آپس میں ایک دوسرے سے بولے کہ اس پیغمبر کی کوئی تمثیل بیان کرو، کوئی مثال بیان کرو۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی آقا ہو، اس نے ایک محل تیار کیا اور اس میں دسترخوان بچھایا اور لوگوں کو کھانے کی دعوت دی۔ اب جس نے اس کی بات کو قبول کیا وہ آیا اور کھا پی کر سیر ہوا، اور جو نہیں آیا اس نے اس کو سزا دی۔ بیدار ہو کر آپ نے عبداللہ بن مسعود سے فرمایا کہ وہ آقا تو خدا ہے، جنت اس کا محل ہے۔ جس نے اس کی دعوت کو قبول کیا وہ جنت میں داخل ہوا، اور جس نے انکار کیا اس کو اس نے عذاب دیا۔ ایک دفعہ آپ کو دکھایا گیا کہ آپ ایک کنویں کے اندر اندھارے پر کھڑے ہیں۔ بعض روایتوں میں ہے کہ آپ نے دیکھا کہ میں حوض کوثر پر کھڑا ہوں، ارد گرد لوگوں کا جماؤ ہے۔
آپ ڈول سے پانی کھینچ کھینچ کر ان کو پلا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ابو بکر آئے اور انہوں نے میرے ہاتھ سے ڈول لے کر مجھے سبکدوش کر دیا، اور پھر وہ پانی کھینچ کھینچ کر پلانے لگے، مگر خدا ان پر رحم کرے، ذرا کھینچنے میں کمزوری معلوم ہوئی۔ اس کے بعد عمر آئے تو ڈول بڑھ کر بڑا ہو گیا، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس قوت اور تیزی سے پانی کھینچا کہ حوض کناروں تک پر ہو گیا اور لوگ پی کر سیراب ہو گئے۔ یہ خواب اتنا واضح تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعبیر کی ضرورت نہیں کھینچی۔ کون نہیں سمجھا کہ ڈول اور پانی کھینچنے سے مراد خلافت اور خدمت خلق کی بجا آوری ہے۔ حضرت عمر ان چند سعید لوگوں میں سے ہیں جن کو اسی دنیا میں جنت کی بشارت دی جا چکی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات میں نے دیکھا کہ میں جنت میں ہوں، سامنے ایک محل ہے، ایک عورت اس میں بیٹھی وضو کر رہی ہے۔ میں نے پوچھا یہ کس کا محل ہے؟ جواب دینے والے نے جواب دیا کہ یہ عمر کا مسکن ہے۔ میں نے چاہا کہ اندر جاؤں، مگر عمر کی غیرت یاد آئی تو الٹا پھر گیا۔ حضرت عمر سن کر رو پڑے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے غیرت کرتا۔ ایک دفعہ آپ نے حضرت بلال سے پوچھا کہ اے بلال، تم کون سا ایسا نیک عمل کرتے ہو کہ میں جنت میں گیا تو تمہارے جوتوں کی چاپ کی آواز سنی؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمیشہ باوضو رہتا ہوں، اور جب نیا وضو کرتا ہوں 2 رکعت نماز وضو پڑھ لیتا ہوں۔ ورقہ بن نوفل کا نام آغاز وحی کے ضمن میں ابھی گزر چکا ہے۔ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار تھے اور اسلام سے پہلے سچے عیسائی ہو گئے تھے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نزول جبریل کا حال سنا تو انہوں نے آپ کی نبوت کی تصدیق کی اور کہا کہ اگر زندہ رہا تو اس وقت جب آپ کی قوم آپ کو شہر بدر کرے گی، میں آپ کی پوری مدد کروں گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ورقہ جنت میں گئے یا دوزخ میں؟ انہوں نے آپ کی تصدیق کی تھی، لیکن آپ کے ظہور سے پہلے مر گئے۔ فرمایا، مجھے وہ خواب میں دکھائے گئے کہ وہ سفید کپڑے پہنے ہیں، اگر وہ دوزخ میں ہوتے تو ان کے جسم پر یہ لباس نہ ہوتا۔ ایک شب کو جب آپ مصروف نماز تھے، جمال الہی بے نقاب ہو کر سامنے آ گیا۔ صحیح کے علاوہ دیگر کتب حدیث میں ہے کہ ایک دفعہ آپ صبح کی نماز کے لیے دیر سے برآمد ہوئے۔ نماز کے بعد لوگوں کو اشارہ کیا کہ اپنی اپنی جگہ پر ٹھہرے رہیں۔ پھر فرمایا کہ آج شب کو جب میں نے اتنی رکعتیں پڑھی جتنی میرے لیے مقدر تھیں تو نماز ہی کے اندر میں سو گیا۔ میں نے دیکھا کہ جمال الہی بے پردہ میرے سامنے ہے۔ خطاب ہوا، یا محمد، تم جانتے ہو کہ فرشتگان خاص کس امر میں گفتگو کر رہے ہیں، یعنی فرشتے کس بات پر بحث کر رہے ہیں؟ عرض کی، نہیں اے میرے رب، میں نہیں جانتا۔ اس نے اپنا ہاتھ دونوں مونڈوں کے بیچ میں میری پیٹھ پر رکھا، جس کی ٹھنڈک میرے سینہ تک پہنچ گئی، اور آسمان اور زمین کی تمام چیزیں نگاہوں کے سامنے جلوہ گر ہو گئی۔ سوال ہوا، یا محمد، تم جانتے ہو کہ فرشتگان خاص کس امر میں گفتگو کر رہے ہیں؟ عرض کی، ہاں اے میرے رب، ان اعمال کی نسبت گفتگو کر رہے ہیں جو گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ پوچھا، وہ کیا ہے؟ عرض کی، نماز با جماعت کی شرکت کے لیے ایک قدم اٹھانا، نماز کے بعد مسجد میں ٹھہر جانا، اور ناگواری کے باوجود اچھی طرح وضو کرنا۔ جو ایسا کرے گا اس کی زندگی اور موت دونوں بخیر ہوں گی۔ وہ گناہوں سے ایسا ہی پاک ہوگا جیسا اس دن تھا جب اس کی ماں نے اس کو جنا تھا۔ پھر سوال ہوا کہ یا محمد، درجات کیا ہیں؟ گزارش کی، کھانا کھلانا، نرمی سے باتیں کرنا،
جب دنیا سوتی ہو تو اٹھ کر نماز پڑھنا۔ پھر حکم ہوا کہ اے محمد مجھ سے مانگو۔ میں نے عرض کی خدا بندہ، میں نیک کاموں کے کرنے اور برے کاموں سے بچنے اور غریبوں کی محبت کرنے کی توفیق چاہتا ہوں، میری مغفرت کر، مجھ پر رحم فرما۔ جب کسی قوم کو تو آزمانا چاہے مجھے بے آزمائے اٹھا لینا، میں تیری محبت کا اور تجھ سے جو محبت رکھے اس کی محبت کا، اور جو عمل مجھ کو تیری محبت کے قریب کر دے اس کی محبت کا خواستگار ہوں۔ اس کے بعد آپ نے لوگوں سے کہا کہ یہ جو کچھ تھا حق تھا، اور اس دعا کو پڑھا کرو۔ سامعین کرام، آج کی ویڈیو میں یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ حضور نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوابوں کے بارے میں، رویا، جن کو رؤیت النبی کہتے ہیں، بیان کر رہا ہوں۔ آپ ضرور سنیں، پوری ویڈیو سنا کریں، انشاءاللہ آپ کو پوری معلومات ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ پر فضل و کرم کرے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔